تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ صدق الله العظيم۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، بندگی اور عبادت کرو اپنے اس رب پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور صرف تمہیں ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جو لوگ اور جو مخلوق آئی ہیں ان کو پیدا کیا۔ عبادت کیوں کرو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی، پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ آگے دلیل دی کہ اس رب، اس اللہ کی عبادت کیوں کرنی ہے، کس وجہ سے کرے۔ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، غور کرو کہ اس نے تمہارے واسطے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا، وانزل من السماء ماء، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے رزق اور پھل نکالا، فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اللہ کے مد مقابل کسی اور کو شریک مت ٹھہراؤ، وانتم تعلمون، اور تم تو جانتے ہو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ کل میں نے اس آیت کے بارے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے کر دی تھی، اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا، بس اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی، جتنی شریعتیں آئی ہیں، وہ مخصوص تھی کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف، کسی خطے کی طرف، وہ عالمی نبوتیں نہیں تھیں۔ وہ جو نبی آئے ہیں کسی کو شہر مدین کی طرف، جیسے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب کو ایک بستی، ایک علاقہ دے دیا کہ بس آپ کو مدین والوں پر محنت کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عراق، شہر بابل، فلسطین اور آس پاس کا جو علاقہ ہے وہ دے دیا، حالانکہ بڑے نبی ہیں، بس تم کو یہاں محنت کرنی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو قوم سمود کی طرف، حضرت ہود علیہ السلام کو مستقل ان کی قوم کی طرف، تو اس طرح ان کی نبوتیں ایک وقتی اور ایک زمانے کے لیے محدود تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں۔ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آیا۔ کیا مطلب؟ انجیل میں ہے کہ بنی اسرائیل کی جو بھیڑ، یعنی کہ ان کے جو امتی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے بھٹک کر ادھر ادھر چلے گئے، میں صرف ان کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ یعنی وہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم عالمی نبی نہیں ہیں۔
ان شریعتوں کے اندر تمام دنیا کے انسانوں کو متحد کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، مخصوص قومیں تھیں تو مخصوص احکام تھے۔ اللہ رب العزت نے فضل فرمایا کہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین، جو شریعت، جو قرآن دے کر کے بھیجا، وہ صرف بنی اسماعیل کی طرف نہیں، حالانکہ آپ بنی اسماعیل سے تھے، اسی طرح صرف حجاز اور عربوں کے لیے نہیں، بلکہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں چھپتا ہے، مشرق سے لے کر مغرب اور شمال سے لے کر جنوب تک بسنے والی جتنی مخلوق اور جتنے انسان ہیں، ہر ایک کی طرف آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پورے عالم کے لیے رحمت۔ قرآن ھدی للعالمین ہے، پورے عالمین کے لیے، اسی طرح نبی جو ہے وہ پورے عالم کے لیے ہے، جہاں جہاں بھی عالم ہے وہاں وہاں نبی کی نبوت ہے۔ چرند پرند، چاہے وہ انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے جنات ہو، ہر ایک نبی کی نبوت ہر ایک کو شامل ہے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، ایک اونٹ حضور کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر کے اپنا سر رکھ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی اس کے مالک کو بلاتے ہیں کہ تمہارا اونٹ شکایت کر رہا ہے، اس کو پورا چارہ دیتے نہیں، کام زیادہ لیتے ہو۔ یعنی آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں، صرف انسانوں کے نبی نہیں۔ تو اس شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے وہ خصوصیت رکھی ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر کرنے کی صلاحیت اس شریعت کے اندر ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگوں، میں ایک ایسا کلمہ لے کر کے آیا ہوں، اگر تم اس کلمے کو پڑھ لو، پورے عرب اور عجم کے تم مالک بن جاؤ گے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان، میں دنیا اور آخرت کی بھلائی تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں۔ اس کلمے کی جو بنیاد ہے، نہ رنگ دیکھتی ہے، نہ نسل، نہ کلر، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے سندھی ہو، چاہے افریقہ کے جنگلوں میں رہتا ہو، اور چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، جو بھی کلمہ پڑھ لے گا وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہے، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ حبشے کا کالا بلال ہو، اور چاہے فارس سے چل کر کے آنے والا حضرت سلمان فارسی ایرانی مجوسی، لیکن کلمہ پڑھ کر کے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے پرسنل یعنی گھر کے آدمیوں میں سے ہے۔ کتنا اونچا اعزاز اللہ کے نبی نے دے دیا، اپنا گھر چھوڑا، انہوں نے قربانی دی، تو ان کی قبر کے اوپر آج بھی یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سلمان منا اہل البیت۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کلمے کی بنیاد پر رنگ نسل نہیں دیکھا جاتا، اللہ کے نبی نے کلمہ پڑھنے والوں کو آپس میں بھائی بھائی، اس لیے فرمایا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل سے لے کر تابخا کے کاشگر، چین تک اور دنیا کے جتنے خطوں تک، 3 بر اعظموں کے اندر اسلامی نظام، اسلامی حکومت پھیلی اور سب کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ تو یہ صلاحیت صرف شریعت محمد کے اندر ہے کہ وہ سب کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں پر یا بنی اسماعیل نہیں کہا، یا بنی یا اہل العرب نہیں کہا، یا اہل القرآن یا آل محمد یہ نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الناس۔ دیکھو سب سے پہلے توحید ہے، پھر رسالت آخرت، تو یہاں سے توحید کا باضابطہ آغاز شروع، اور ساری دنیا کے انسانوں کو ایک رب کے سامنے جھکنے کی دعوت دی جا رہی ہے، یا ایھا الناس۔ چونکہ پوری زندگی کا مقصد تو یہی ہے، اللہ کی وحدانیت، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، سب کچھ تو اسی لیے ہے، اللہ کی بڑائی کو تسلیم کرنا، ایکسپٹ کرنا کہ اللہ بڑے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس، اے دنیا میں بسنے والے انسانوں، چاہے تم کالے ہو چاہے گورے ہو، چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو،
چاہے ہندی ہو چاہے سندھی ہو، کوئی بھی ہے جو انسان ہے، سنو، اعبدو، بندگی کرو، پوجا کرو، عبادت کرو۔ عبادت کہتے ہیں کسی کی انتہائی تعظیم کے ساتھ، اس کو بڑا مان کر کے اپنی انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ سمجھ رہے نہیں آپ؟ صرف کسی کے حکم ماننے کو عبادت نہیں کہتے۔ حکم تو ہم ماں باپ کا بھی مانتے ہیں، ٹیچر استاذ کا بھی مانتے ہیں، اس کو عبادت تھوڑی کہیں گے بھائی۔ حکم ماننا عبادت نہیں ہے، حکم تو بڑے کا بھی مانتا ہے آدمی۔ عبادت کہتے ہیں خاص کسی کے سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا، فنا کر دینا۔ عبادت کہتے ہیں، دیکھیں ہم نے نماز پڑھی، یہ پیشانی جو انسان کے جسم کا سب سے اوپر کا بالائی حصہ ہے، فرمایا کہ اگر کسی کو سلام کرو تو جھک کر کے سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے بہت سے جھک کر کے یوں کر دیتے ہیں نا، اجازت نہیں ہے۔ یہ صرف جھکے گا سر کس کے سامنے؟ سر دینے والے کے سامنے۔ اسی لیے کبھی ہم رکوع میں ہوتے ہیں تو کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بالکل زمین کے اوپر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اور جب نمازی سجدے کی حالت میں زمین پر سر رکھتا ہے تو حقیقت میں اس کا سر زمین پر نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے قدموں پر ہوتا ہے۔ اور الرحمن علی العرش استویٰ بظاہر زمین پر نظر آ رہا ہے لیکن حقیقت میں سر زمین پر نہیں۔ اسی نے کہا ہے تصور عرش پر ہے، زیر سجدہ ہے زمین میری۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں، خلیفہ و مجاز اور ڈپٹی کلکٹر تھے اپنے زمانے کے، خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، لیکن صحبت نے ان کو بہت اونچا انسان بنا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا تصور عرش پر ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو حقیقت میں اس کے تصورات کی دنیا بڑی وسیع ہوتی ہے۔ تصور عرش پر ہے، زیر سجدہ ہے زمین میری، میرا پھر پوچھنا کیا آسماں میرا زمین میری۔ اگر تو در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں تیری کہیں میری۔ مجھے بندگی ملی ہے، میں در نہیں چھوڑوں گا، اور تیری مرضی ہے تو در کھول نہ کھول، مجھے تو عبادت کرنی ہی ہے۔ تو انسان جب عبادت کرتا ہے تو اپنے آپ کو انتہائی ذلیل کر کے انتہائی عظمت کے سامنے کسی کو تسلیم کرتا ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا، عبادت کرو۔ اب دیکھیے دنیا والے اور اللہ کے کلام میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کے اندر جو قانون بناتے ہیں یہ قانون پاس کر دیا کہ بس یہ کام کرنا ہے، اور نہیں کریں گے تو بس دوسرا کیا ہوتا ہے ان کے پاس آپشن، پٹائی کریں گے، جیل میں ڈال دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن قرآن دلوں کو اس طرح کھینچتا ہے، دلیل کے ساتھ قائل کرتا ہے کہ ہم تمہیں عبادت کا حکم خامخواہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ اس کے پیچھے لاجک ہے، حکمت ہے۔ کیوں؟ بھائی یہ سوچو پہلے تم کو کس نے پیدا کیا، تم کو کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، عقل کا تقاضا ہے نا۔ اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے اس کو رب کو پہچاننا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دو طرح کے دلائل دیے گئے، ایک نفسی دلائل کہ انسان کو کہا اپنے آپ میں غور کر، اپنے 6-7 فٹ کے وجود میں غور کر، یعنی خود قرآن دعوت دیتا ہے انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی، اس کو دلیل انفسی کہتے ہیں۔ اور ایک دلیل آفاقی ہوتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دعوت دے گا، آسمان کو دیکھ، زمین کو دیکھ، بارش کو دیکھ، اس کو دیکھ، اس کو دیکھ۔ کیا مطلب کہ بنی ہوئی چیزیں بنانے والے کی طرف انسان کا رخ موڑتی ہے۔ اگر انسان اپنے وجود میں غور کر لے، میں ایک ناپاک منی کا قطرہ ہوں، اس سے زیادہ حقیقت ہے بھائی ہماری کوئی؟ سوچو یار، قرآن کہتا ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین۔ انسان غور نہیں کرتا، ایک گھٹیا ناپاک قطرے سے میں نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اگر کپڑے پر لگ جائے کپڑا ناپاک، جسم پر لگ جائے جسم ناپاک، لیکن اللہ کی کاریگری ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کہاں سے کہاں اس کو پہنچا دیا۔
40 دن کا وقفہ گزرا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر یہ وہ، پھر روح اس کے اندر ڈالی گئی اور پھر اس کو دنیا کے اندر لائے ایک عجیب طریقے سے، اور کس طرح اس کو آہستہ آہستہ پال کر کے جب اس کو ضرورت تھی دودھ کی تو ماں کی پستان کے اندر دودھ آ گیا، پھر اس کو دانت دے دیے، بڑا ہوا تو آہستہ آہستہ باہر کی چیزوں کو کھانا شروع کر دیا ہے نا. تو کس طرح پال پوس کر کے اس کو بڑا کیا، کس کا نظام چل رہا ہے؟ اللہ کا. تو فرمایا کہ ہم اسی رب کو تمہیں سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں جس نے تم کو ناپاک قطرے سے وجود بخشا، جس نے تم کو پال پوس کر کے اتنا بڑا کر دیا. تو یہ دلوں کو کھینچنے والی ایک دلیل ہے کہ یار واقعی عبادت کا تقاضا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے جس نے وجود بخشا ہے. اسی لیے شرک اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یار کھلائیں ہم، پلائیں ہم، وجود ہم دیں، اور پارٹنرشپ کر لی کہ کسی اور کے سامنے جا کر کے جھک گیا، کسی اور سے مرادیں مانگتا ہے، منتیں مانگتا ہے، حاجتیں مانگتا ہے، کسی اور کو مشکل کشا سمجھتا ہے. اسی لیے شرک کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے میں مشرک کو بالکل معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، کیونکہ پارٹنرشپ نہیں چلتی اللہ کے یہاں پر، بس ایک ہی ہے وہاں پر. تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جن کی تم پوجا کرتے ہو. محترم جناب، یہ بڑے بڑے بت جو بنا رکھے ہیں یہ کسی کی یادگار ہیں. سب سے پہلے شرک حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا. نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 بزرگ تھے، سورہ نوح میں ان کا ذکر آئے گا پارہ نمبر 29 کے اندر. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر. شیطان نے آ کر کے پٹی پڑھائی، یہ نیک لوگ تھے دنیا سے چلے گئے، ان کی کوئی شکل وکل بنا لو، کم سے کم سامنے رکھ کر کے ان کی یاد تازہ ہو جایا کرے گی. انہوں نے سوچا چلو بھائی کیا پرابلم ہے، نو پرابلم. اب وہ لوگ چلے گئے تو آئندہ جو نسلیں آئیں انہوں نے کہا تمہارے باپ دادا تو ان کو پوچھتے تھے، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو آہستہ آہستہ ادھر لایا ہے وہ، یعنی جیسے کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے نا آہستہ آہستہ. تو شرک کو بھی اسی طرح ایک دم اس نے نہیں مسلط کیا، بلکہ پہلے صرف تصویریں بنوائی، آنے والی نسلوں کو پھر ان کے سامنے جھکایا، پھر یہاں تک کہ دنیا کے اندر بت پرستی کا عام رواج ہو گیا. اس سے پہلے کوئی بت پرستی نہیں تھی. تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت اور بندگی کرو، ربکم، اپنے اس رب اور پروردگار کی، الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا. اور فرمائے صرف تمہیں نہیں، والذین من قبلکم، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا پردادا اور جتنی نسلیں گزری ہیں آدم سے لے کر آج تک، ان تمام کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تم نے جو جھوٹے معبود بنا لیے بھائی وہ تو خود مخلوق ہے، وہ کس کو کیا پیدا کرے. اسی لیے قرآن میں شرک کی مثال، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب. سورہ حج اللہ فرماتا ہے کہ سارے مل کر کے چلو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو، چلو چھوڑو، مکھی تو بہت حقیر جانور سمجھا جاتا ہے. فرمایا تم مکھی تو کیا پیدا کرو گے، اگر مکھی کوئی چیز تمہارے بتوں سے چڑھاوے سے چھین کر کے بھاگ جائے تم اس کے اوپر بھی قادر نہیں ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، ذباب کہتے ہیں مکھی کو. اللہ نے کتنی حقیر مثال دے کر کے فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جو ان کی پرستش کر رہے ہیں وہ بھی کمزور، خود کمزوروں کی پرستش کر کے کمزور ہو رہے ہیں. اس لیے پوجا اور عبادت کس کی کرنی ہے بھائی؟ صرف اللہ کی. نہ ہمیں کسی تصویر کی ضرورت ہے، نہ کسی کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ڈائریکٹ ہم صرف اللہ کی عبادت اور پوجا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، قربانی کرتے ہیں اللہ کے لیے، حج زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی اللہ کے لیے. ہمارا ایک ایک قدم صرف کس کو راضی کرنے کے لیے ہو؟ اللہ کو راضی کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. تو فرمایا والذین من قبلکم، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اچھا یہ تو ہو گیا ایک سبق. آگے اللہ رب العزت نے دلائل دیے ہیں، 4 دلائل دیے، آسمان، زمین، اور اسی طریقے سے بارش، اور پھر زمین سے پھلوں کا نکلنا،
یعنی دلیل آفاقی. اب یہ تھوڑا سا بڑا چیپٹر ہے، انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں لیں گے. اس کو اگر لیں گے تو اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے، اس لیے ہم اب آپ اپنے سبق کو یہیں پر موقوف کرتے ہیں. بس یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک اگر کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو حکمت کے ساتھ کہ دیکھو عبادت کرنی ہے. سوچو یار، جس نے تمہیں پیدا کیا، وجود بخشا، اسی کی عبادت کرنی ہے، کسی اور کی نہیں کرنی ہے. دنیا میں سوچ لو، اگر کوئی انسان کسی کو ملازم رکھ لے تو سوچتا ہے کہ اتنے گھنٹے کام کرے. اگر کوئی کسی کا غلام ہو تو آقا سوچتا ہے کہ اس کی ہر چیز پر میری ملکیت ہے. غلام کسی کا اور کا ہو، راضی کسی اور کو کرے، چلتا نہیں نظام. تو اللہ رب العزت کے ہم غلام نہیں، بلکہ اللہ تو ہمارا مالک ہے، اس نے تو ہمیں پیدا کیا ہے. یاد رکھیے، اسی لیے ایک نقطہ اس میں سے نکلا کہ اگر وہ ہماری عبادتوں پر اجر اور ثواب نہ دے، یہ ایک نقطہ ہے اس کے اندر. جب وہ مالک ہے، پیدا کیا، تو ضروری تھوڑی ہے کہ ہم کچھ کریں اور وہ ہمیں بدلے میں کچھ دیں. کیوں جی؟ ہمارا کچھ چاہیے؟ ہمارا کچھ نہیں چاہیے اس کے اوپر. یہ تو اس کا فضل ہے کہ تم سبحان اللہ بھی کہتے، وہ خود پاک ہے. یا ہمارے سبحان اللہ کہنے سے پاک ہوتا ہے جی اللہ؟ بتاؤ بھائی ہم جو کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ تسبیح پڑھتے ہیں، تو کیا اللہ پہلے سے پاک نہیں تھا جو ہمارے سبحان اللہ کہنے سے پاک ہوتا ہے؟ اللہ تو آلریڈی پہلے سے پاک ہے. ہمارے سبحان اللہ کہنے سے ہم خود پاک ہو جاتے ہیں، ہم ناپاک ہیں. صحیح بات تو یہ ہے نہیں؟ پاک ہم ایشاں شود وہ درفشاں، ہم موتی بن جاتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ اگر ہماری عبادتوں پر کوئی اجر اور ثواب نہ دے تو بھی ہمیں عبادت ہر حال میں اسی کی کرنی ہے، چونکہ ہم اس کے بندے ہیں، غلام ہیں. اور غلام اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے. لیکن اس کا فضل ہے کہ اس نے کہا نہیں، چلو فری میں نہیں کرتے. تم سبحان اللہ کہو گے تو بھی اجر، الحمدللہ کہو گے تو بھی اجر، نماز پڑھو گے تو بھی اجر، سلام کرو گے تو بھی اجر. یعنی اس کی طرف سے بخشش کے دروازے اور بہانے کھلے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے ہم تمام کو کما حق ہو، اس کی شان کے مطابق اس کی عبادت، اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین. اللہ